دنیا میں آپ تھوڑا سا کھا لیں پیٹ خراب ہو جاتا ہے، اس کے بعد حاجت کے لیے بھی جانا پڑتا ہے۔ جنت میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جتنا مرضی کھائیں ایک خوشبودار ڈکار آئے گی، ڈکار بھی خوشبودار، اور ہر چیز ہضم، کوئی ٹوائلٹ جانے کی ضرورت نہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ ختم ہو جانے والی ہے، یا آپ سے چھن جائے گی یا آپ مر جائیں گے۔ آخرت میں دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ جو جنت میں ایک دفعہ جائے گا وہ نکالا نہیں جائے گا۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ جہنم اور جنت کے درمیان لا کے موت کو مینڈے کی شکل میں قتل کر دیا جائے گا۔ جنتیوں کے لیے وہ خوشی کا دن ہوگا کہ اب موت نہیں آئے گی، اور جہنمیوں کے لیے سب سے زیادہ دکھ اور تکلیف دہ دن وہ ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ نہ جنت میں رہنے والے نے فنا ہونا ہے، نہ اس کی وہ نعمتیں چھیننی ہیں۔ اس لیے بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ جنتی جب جنت میں انٹر ہوں گے تو اللہ کی طرف سے ایک خوشخبری دینے والا خوشخبری دے گا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہو گے۔ آج کے بعد تم بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے، 30 سال عمر، ہمیشہ 30 سال ہی رہے گی۔ آج کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی، ہمیشہ خوشحال رہو گے۔ آج کے بعد تم کبھی بیمار نہیں ہوگے، ہمیشہ تندرست رہو گے۔ اور آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ راضی رہے گا۔ جنت میں کوئی کام ایسا نہیں کہ آپ کریں تو آپ کو یہ ٹینشن ہو کہ پتہ نہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ہر کام جائز ہے، کیونکہ اللہ نے وہ خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اور خواہشات کی تکمیل اس لیول کی ہے کہ کن فیکون کا کچھ حصہ ہر انسان کو نصیب ہو جائے گا۔ جو آپ خواہش کریں گے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے، اللہ کے پاس جو ہے نا وہ بہترین ٹھکانہ ہے، اس کے لیے ایفرٹ کرو۔ قل اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، اے نبی تم فرما دو کہ میں تمہیں ان دنیا کی برتنے کی چیزیں جو ہیں ان سے بہتر چیز بتا دوں۔ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، ان کے رب کے حضور، جنات تجری من تحتها الانہار، وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، وازواج مطہرہ، اور ان کے لیے وہاں پر پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑی بات اللہ کی رضا جوئی ہوگی وہاں پہ، اللہ ناراض نہیں ہوگا۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالی اپنے بندوں کے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ تو پاکیزہ عورتیں وہاں پر ملنی ہیں۔ دنیا میں آپ کوئی مرد کسی عورت کے لیے یعنی اٹریکشن رکھتا ہے، کتنا بھی اسے آئیڈیلائز کر لے، کمزوری تو ہر انسان کے اندر موجود ہے، بڑھاپا تو آ ہی جاتا ہے نا۔ ہارون یحییٰ صاحب کی ایک ویڈیو ہے، دا ریالٹی آف دا لائف آف دس ورلڈ، اردو میں بھی ڈبنگ ہوئی بھی ہے، ایک ڈاکومنٹری ہے، دنیا کی زندگی کی حقیقت۔ تو انہوں نے کئی ایک چیزیں اس میں بتائی ہیں، مثال دیکھ فزیکلی ویڈیوز کے ذریعے۔ ایک خوبصورت سیب رکھتے ہیں، اس کے اوپر وہ ٹائم لائن کے ساتھ کیمرہ چلا دیتے ہیں، تو کچھ گھنٹوں کے بعد وہ گل سڑ جاتا ہے۔ پھر اس سے بڑھ کے انہوں نے چونکہ وہ ٹرکی کے رہنے والے ہیں، تو وہاں کی جو اپنے زمانے کے مشہور فلم ستارے تھے نا، مرد و عورت میں، ان کی تصویریں انہوں نے جوانی کی دکھائی گی، اس کے بعد ان کے بڑھاپے کی تصویریں دکھائی گی۔ وہ انسان کو دیکھ کے بڑی عبرت ہوتی ہے، اچھا یہ ہے وہ بندہ۔ تو دنیا میں ہر چیز کو زوال آنے والا ہے، آخرت میں کسی چیز کو زوال نہیں ہے۔ عیب جس چیز کا نام ہے نا وہ آخرت کی کسی نعمت میں نہیں ہے۔ انسان کا سب سے بڑا عیب کیا ہے؟ موت۔ اگر میں مروں نہ، مجھے کوئی تکلیف نہ آئے، میں بوڑھا نہ ہوں، مجھے پریشانی نہ آئے، تو اللہ میری ضرورت نہیں رہتا۔ اللہ ہماری ضرورت انہی چیزوں کی وجہ سے ہے۔ پھر اللہ کو کس نے یاد کرنا ہے؟
یہ صرف کہانیاں ہی ہیں جناب، میں اللہ کی محبت میں عبادت کرتا ہوں. کہانیاں ویسے اچھی لگتی ہیں یہ بیان کرنے میں، اور یہ جو لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں نا، جن لوگوں کے بارے میں بھی اور خود بھی، ان کا آپ کردار دیکھیں نا تو پھر آپ کو پتہ چل جائے کتنے کمیٹڈ لوگ ہیں. سب سے بڑی بات، وہ دین کی بات بتانے کے لیے ٹی وی پہ پیسے لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو اللہ کی محبت یہ وہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کو کہانیاں کرواتے ہیں. تو اللہ کو اس چیز کا پتہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو چونکہ بنایا ایسے ہے، انسان کی انسٹنکٹ ایسی ہے. فرشتوں کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں جن کے ساتھ شہوات نہیں جڑی ہوئی، یہ والی دنیا کی محبتیں. انسان کو جب اللہ نے بنایا ہی اس فریم آف ریفرنس کے اندر ہے، اس شاکلہ کے اندر، ان مجبوریوں کے ساتھ، اسی لیے پھر جنت کی لالچ بھی دی جاتی ہے، جہنم سے ڈرایا بھی جاتا ہے. اور یہ جنت کی لالچ دینا اور جہنم سے ڈرانا یہ اللہ تعالیٰ کی ڈاکٹرن ہے قرآن کے اندر. اس کی توہین کرنے والا کافر ہے. جو شخص کہتا ہے نہیں مجھے جنت نہیں چاہیے اور نہ مجھے جہنم کا کوئی خوف ہے، میں تو اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تو یہ قرآن کی ڈاکٹرن کا انکار ہے. ویسے ہی جذباتی جملے، آپ اس کو جتنی مرضی مزہ لیتے رہیں، لیکن حقیقت ایسے نہیں ہوتی ہے. یہ کہنا آسان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزوں کے ساتھ، حالات و واقعات کے ساتھ انسان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کا مقام جنت بنایا ہے اور اپنے غضب کا مقام جہنم. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. آمین.